حجت اللہ البالغہ میں ارشاد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ کی رحمت کا بیان کر رہے تھے، اور انبیاء علیہ السلام کی بعثت میں جو حکمت ہے اس کے متعلق انہوں نے کہا کہ وہ اس لیے ہے کہ لوگوں کو کفر اور شرک اور بد اعتقادی کے اندھیروں سے نور کی طرف نکالیں، اور انبیاء علیہ السلام کو اس لیے بھیجا گیا کہ وہ انسانی زندگی میں جو تنگیاں پیش آتی ہیں ان کو ختم کر کے انسانوں کو فضا، کشادگی اور راحت، سکون کی طرف لے جائیں۔ اور پھر یہ بھی انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی فرمانبرداری کو انبیاء علیہ السلام کی فرمانبرداری کے ساتھ منسلک کر دیا۔ فیار الفخر والعلا، سو کیا ہی فخر کی بات ہے، کیا کہنے اور کیا بلندی کی بات ہے۔ یہاں تک ہم پہنچے تھے۔ اس کے بعد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انبیاء علیہ السلام کے جو متبعین ہیں، پیروکار ہیں، ان کا ذکر کیا اور فرمایا کہ پھر توفیق دی گئی، توفیق دی گئی، موافق کیا گیا، یا وفقہ، توفیق دیے گئے، تو انہیں توفیق ملی یا توفیق دیے گئے کون لوگ؟ جو کوئی بھی انبیاء علیہ السلام کی اتباع کرنے والے تھے، ان کے پیچھے چلنے والے تھے، تاکہ وہ ان کے علوم کو اٹھائیں۔ اور آگے فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو شریعتیں انبیاء علیہ السلام لائے ہیں، ان شریعتوں کے جو اسرار ہیں ان کو من شاء، جس کو بھی اللہ نے کہ توفیق بخشی۔ دو باتیں ہو گئیں، بلکہ تین باتیں ہو گئیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام جو شریعت لائے ہیں ان کے بعد ان کے ماننے والوں کو توفیق دی گئی۔ کس چیز کی توفیق دی گئی؟ دو چیزوں کی۔ ایک تو یہ کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے علوم کو اٹھائیں، اور دوسرے یہ کہ شریعت کے جو اسرار اور رموز ہیں ان کو سمجھیں۔ تو تین باتیں اس ایک جملے میں شاہ صاحب نے ارشاد فرمائی۔ یہ جو انہوں نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام کو توفیق دی گئی، تو ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑی شخصیت پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ اگر تجدید کے منصب پر فائز ہو، تو بھی اس کے بعد پھر اس کے پیروکاروں میں سے اتنی بڑی شخصیت نکل آئے، عام طور پہ ایسے نہیں ہوتا، بلکہ ایک شخصیت کو جتنے علوم اللہ نے دیے ہوتے ہیں، پھر وارثین جو ہوا کرتے ہیں وہ کسی ایک ہی علم کو لے لیتے ہیں۔ کوئی کسی چیز میں اس کی نسبت کو لے لیتا ہے، کوئی کسی چیز میں اس کی نسبت کو لے لیتا ہے، بحیثیت مجموعی پوری نسبت ہی کہیں منتقل ہو جائے، بہت کم ایسے ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی خانہ، کوئی نہ کوئی چیز خالی رہ ہی جاتی۔ یہ تو امت میں عام افراد کا حال ہے، مجددین تک کا، کہ ان کے بعد جو لوگ ہوتے ہیں 100% اتنی بڑی شخصیت نہیں ابھرتی۔ انبیاء علیہ السلام کے تو کہنے ہی کیا، انبیاء علیہ السلام کا طریق اور ان کی رائے بالکل مختلف ہے۔ اور صحیح تر بات یہ ہے کہ نبوت اور رسالت اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ لوگ اسے سمجھ نہیں پائے، اور لوگوں نے اسے بیان بھی نہیں کیا۔ بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چھوٹی سی چیز یہ ہے کہ دیکھو ابدیت کے جتنے بھی مدارج ہیں، ولایت کے جتنے بھی مدارج ہیں، حتیٰ کہ آپ آخری درجے کو لے لیں، صدیقیت کا درجہ، جیسے وقت صدیق رضی اللہ عنہ جس مقام پر فائز تھے، ان سب میں انسان اللہ کی طرف چلتے ہیں۔
اور انسانوں کو اللہ تعالی توفیق دیتا ہے وہ خدا کا نام لیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ جو لوگ ہوتے ہیں جنہیں خدا خود چن لیتا ہے ان کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے سالک مجذوب۔ سالک مجذوب کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے چن لیتا ہے اور اسے ولایت کے مقام پر فائز کر دیتا ہے، مگر خدا کے چناؤ کے باوجود وہ سالک ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ذکر مراقبات کی چیزیں کرتا ہی۔ ایسے نہیں ہوا کرتا کہ اللہ تعالیٰ ایسے چن لے کہ اسے اللہ اللہ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ارادے کے تحت کام کرتے ہیں، تو صادق مجذوب اللہ کے حکم کے تحت کام کرتا ہے، اور جو کامل طور پر عام انسانوں میں چن لیا جائے اور مجذوب ہو جائے وہ اللہ کے ارادے کے تحت کام کرتا ہے، اور اللہ کے ارادے اور اللہ کے حکم میں فرق۔ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، لہذا کتنے ہی چنا ہوا کیوں نہ ہو پڑے گا، روزہ رکھے گا، حج کرے گا، زکات دے گا، کہنے کو یہ صالح مجذوب ہے، یعنی خدا نے اسے چن لیا ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں یہ شان تھی ایک اعتبار سے کہ انہیں اللہ نے اتنا علم دے دیا تھا، اتنا علم دے دیا تھا کہ خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جتنا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں اتنا علم نہیں آ سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ تو یہ وہ ہے جس میں جذب ہے کہ اللہ نے کھینچ لیا، جذب کا مطلب خدا نے اسے خود اٹھا لیا، اور صادق کا مطلب رستے پہ چلا۔ تو اللہ کا حکم صادق مجذوب کے لیے بھی ہے، ارادہ اس کے لیے نہیں ہے، اور جس کے لیے اللہ کا کامل ارادہ ہو جاتا ہے، کامل مجذوب ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے ارادے کے تحت کام کرتا ہے، اللہ کے امر کے تحت کام نہیں کرتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام خدا کے چنے ہوئے رسول تھے، ہم نے صادق اور مجذوب نہیں کہہ رہے، ہم کہتے ہیں رسول تھے علیہ السلام، اور اللہ کے امر کے تحت کام کرتے تھے، اور جس شخص کے پاس بھیجا گیا خضر علیہ السلام کے پاس وہ اللہ کے ارادے کے تحت کام کرتے تھے، حکم کے تحت کام نہیں کرتے تھے۔ اللہ کا ارادہ ہوا اس کو مار دو، مار دی، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ اس کشتی کو توڑ دینا چاہیے، توڑ دیا۔ اسی طرح جو مجذوب ہوتا ہے کئی حکایات سننے کو مل جائیں گی، لکھنے میں پڑھنے میں آ جائیں گی کہ وہ ایسے ہی رہتا تھا، نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ اور چیز، اور اس نے کہا یہ کام ہو جائے گا، یہ حکومت بدل جائے گی، اور یہ دیکھو یہ میں نے حکومت بدل دی، تو وہ ایک علامت ہو گئی۔ یہ شخص اللہ کے حکم کے تحت نہیں، اللہ کے ارادے کے تحت، کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے کی تکمیل اس کے ذریعے کرواتا ہے۔ اور بڑے سے بڑا آدمی بھی اس مجذوب کو تو چھوڑ دو، تو خدا کے ارادے کے تحت آ گیا، باقی امر اللہ کے حکم کے تحت بڑی سے بڑی چیز بھی یہ ہو جائے کہ خدا اسے خود چن لے، اللہ تعالیٰ چن لے، جس کے باوجود اسے کچھ نہ کچھ کام کرنا ہے۔ یہ جتنے بھی ولایت کے طریقے ہیں، جتنے بھی سلاسل اور جتنے بھی مدارج ہیں، ان سب میں بندہ اللہ کی طرف چلتا ہے، اور نبوت اور رسالت کا یہ شرط ہے کہ اس میں خود اللہ بندے کی طرف آتا ہے، خود اللہ براہ راست انتخاب کرتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اصطفیت قال الناس برسالاتی وبکلامی، اور موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ کو چنا ہے ساری مخلوق پر، کس معاملے میں کہ ہم تم سے کلام کرتے ہیں اور ہم نے تمہیں رسالت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، تجھے تو بنایا ہی میں نے اپنے لیے تھا۔ حضور عزت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معاملہ ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے، ہم نے آپ کی شان کو بلند کیا، ہم نے آپ کے تذکرے کو شہرا کر دیا، پوری دنیا میں آپ کا شہرا پھیلا دیا۔
تو رسالت اور نبوت اتنی بڑی چیز ہے کہ اس میں خود اللہ بندوں کی طرف آتا ہے اور خود انتخاب کرتا ہے. یہ رسالت کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں رسالت پر کئی جگہ بحث کیا اور بہت عمدہ بحث کیا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک جگہ قریب نہیں بعض چیزوں پر بحث کرتے ہیں. چند صفوں کی بات ہی آپ پڑھیں گے جہاں وہ 8-9 درجات مقرر کرتے ہیں انسانوں کے. تو ہوتا یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے انتقال کے بعد اب امت میں کوئی ایک فرد ایسا آ جائے جو ساری چیزوں کو لے لے، بہت مشکل ہے. کہیں کہیں خال خال ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو نبوت کے اجزاء میں سے ہر چیز کو لے لے. وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی صفات کی امت میں آگے چل کے وہ تعلیمات کی چیزیں تقسیم ہو گئی. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک پہلو لے لیا جہاد کا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لے لیا تعلیم کا، خلافت خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں چلی گئی. جو فراست اور دانائی تھی اس کا حصہ عمر رضی اللہ عنہ کو ملا. جو علمی مقامات قضا اور فیصلے تھے حضرت علی تھے، معاذ تھے، وہ ابن کعب رضی اللہ عنہ تھے، ان لوگوں کو ملے. تو پھر جو جس شعبے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہو جاتا ہے کہ نیابت ایسے چلتی ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود فیوز الحرمین میں ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کی تقسیم کی ہے اور انہوں نے کہا کہ علماء ظاہر جو ہوتے ہیں، مفتی جو فتوے دیتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کو کیا ہوتا ہے علم کو، اور جو صوفیہ ہوتے ہیں انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن کو لیا ہوتا ہے. تو شاہ صاحب یہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ جتنے لوگ بھی انبیاء علیہ السلام کی پیروی میں ان کے پیچھے چلے تاکہ ان کے علوم کو اٹھا لیں. علماء ظاہر فتویٰ دینے کے لیے، کتاب و سنت کے ماہرین، مفسرین، محدثین، فقہاء، علم کلام کے مباحث، اصولی حضرات کے سب اس میں آ گئے. اور پھر شریعت کے اثرات جو ہیں ان کو اللہ جس پہ چاہے کھول دیتا ہے. پھر جس کو توفیق ملی اس نے شریعت کی ان پیچیدہ چیزوں کو یا ان چھپی ہوئی چیزوں کو، اسرار کو، سر ہے نا اس کی جمع، انہوں نے ان کی شریعتوں کے رموز کو سمجھا. منشا جس کو خدا نے توفیق بخشی اس انسان نے ان کو سمجھا. یہ جو شریعت کی حکمتوں پر بحث کرتے ہیں مراد وہ لوگ ہیں، اور یہ لوگ ہوتے ہیں علماء اصول، کہ اصول کی بحثیں کرتے ہیں، حکمت کی مباحث کرتے ہیں. لیکن یہ بہت پیچیدہ چیز، شاہ صاحب رحمۃ اللہ کو خود بھی بتائیں گے آگے چل کے، بہت مشکل چیز ہے. اس لیے کہ اس کے لیے باطن کی جتنی طہارت اور علم کی گہرائی اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت پر نظر جتنی چاہیے ہوتی ہے یہ کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. تو جن لوگوں کو یہ دی گئی البتہ اللہ نے کمال کا علم عطا کیا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ شریعت کے اسرار پر جب بحث کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آدمی کس مقام پر بیٹھ کے بحث کر رہا ہے بات، لیکن ان میں اتنی سی ہے کہ وہ حدیث کے معاملے میں محتاط نہیں ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جتنی روایات تفصیل میں لائے ہیں بہت سی ایسی روایات ہیں جن کے متعلق کبھی بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ روایات صحیح ہیں، حدیث کی کتابوں میں ملتی نہیں، بس جو کچھ زمانے میں مشہور تھا انہوں نے بھی لکھ دیا. اور بھی ایسی چیزیں مل جائیں. اسی طرح شریعت کے اسرار و حکم ان پر بحث کرنا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی ہے، لیکن حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا پایا بہت بلند ہے. مختصر عبارات مگر وہ کرتے بہت اچھی باتیں ہیں. فَأَصْبَحُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ کے انعام کی وجہ سے یہ لوگ کیا ہو گئے؟ حائزین لِأَسْرَارِهِمْ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے انبیاء علیہ السلام کے جو حائز تھے، حائز کا مطلب چھپی ہوئی چیزیں، بھید، ان بھیدوں کو، ان خفیہ رازوں کو یہ سمیٹنے والے ہو گئے. فائزین،
اور اسی طرح وہ فائز ہوئے، کامیاب ہوئے بے انوارہم، جو نور تھا اس میں۔ تو جب یہ چیزیں ہو گئیں، وَنَعْتِيكَ بِهِ مَنْ عُلْيَا، تو اس سے بڑھ کر کیا اچھی بات ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں نے ایک تو شریعت کے اثرات کو سمجھا، شریعت میں جو پیچیدہ چیزیں تھیں ان کو سمجھا۔ حکمت ایک الگ چیز ہے اور ایک ہے فلسفہ، وہ الگ چیز ہے۔ فلسفی کئی مرتبہ کسی حکم کی علت، کسی کی حکمت، کوئی چیز بیان کرتا ہے، خود علت اور حکمت میں بھی فرق ہے نا۔ خیر یہ بحث تو آگے کہیں آئے گی، لیکن فلسفی ایک چیز کو بیان کرتا ہے اور جو کچھ وہ بیان کرتا ہے شریعت کے اثرات اور رموز کو سمجھنے والا وہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو جتنا فرق محض سننے اور دیکھنے میں ہے اتنا ہی فرق ایک فلسفی اور ایک صوفی میں ہوتا ہے۔ اور صوفیاء کرام جو ہوتے ہیں رحمہم اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ان پر یہ علوم کھولتا ہے کہ حکمت کیا ہے، اس لیے آپ حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں جتنی ان لوگوں میں دیکھیں گے اتنی کم ہی کہیں ملتی۔ مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک مریض بیمار ہو گیا، ابو علی سینا اسے دیکھنے کے لیے گئے اور ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ بھی گئے۔ تو ابو علی سینا کو بہت پرخاش تھی ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ سے، جو بھی بزرگ تھے۔ تو اس نے سوچا ہے کہ ملے مجھے تو میں نے بتاؤں کہ دین کیا ہے۔ یہ بیٹھ کے سارا دن جو خانقاہوں میں اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اس میں کیا رکھا ہے؟ دین تو اصل میں وہ ہے جو ہم نے سمجھا ہے۔ تو اس نے جا کر ہاتھ رکھا مریض کی نبض پہ، تو اس سے تو بخار تھا بہت شدید۔ انہوں نے کچھ پڑھ کے پھونکنا شروع کر دیا۔ تو وہ لسینہ نے کہا کہ اس سے بہت شدید بخار ہے۔ وہ چپ رہے۔ پھر اس نے کہا کہ اس کا بخار اس وجہ سے ہے کہ جسم میں سارے مواد اس کا اکٹھا ہو گیا ہے اور اس کا پسینہ نہیں آ رہا۔ پھر اس نے کہا کہ ایسی دوائی دی جائے کہ اس کے مسام کھل جائیں تو پسینہ آئے گا، بخار ٹوٹ جائے گا۔ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ چپ کر کے پڑھتے رہے۔ سے اور تکلیف پہنچی تو اس نے کہا کہ کیا یہ صوفی تم پھونک رہے ہو اور پڑھ رہے ہو، یہ تو مسئلہ بیماروں کا ہے۔ تو انہوں نے کہا چپ رہے۔ تو اس نے کہا چپ ہونے کی کیا بات؟ ان کا بکو نہیں۔ اتنا سخت جملہ جو انہوں نے کہا وہ لسینہ تو اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ لوگوں نے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ تو اس نے کہا کہ اسے دیکھو، مجھے کہتا ہے بکو نہیں۔ تو انہوں نے کہا میں نے تمہیں جو کچھ کہا ہے میں سمجھایا ہے، تم سمجھتے نہیں، چلے گئے۔ تو مریدوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کو اتنے غصے میں دیکھا کبھی نہیں، یہ اپنے کیا ہوا اس کے ساتھ، کیا کیا؟ تو کہتے کہ میں اس سے سمجھا رہا تھا کہ تم یہ کہتے ہو کہ اس پہ میں کیا پڑھ کے پھونک رہا ہوں، تو تم نے دیکھا میں نے اس کا نام لیا تو وہ چکنا ہو گیا، پھر میں نے جب اسے کہا بکو نہیں تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ تو میں سمجھا یہ رہا تھا کہ میرا کلام اور بے ادبی سے بھرپور وہ تجھ جیسے بھی اثر کرتا ہے کہ اٹھ کے بیٹھ جائے، تو اللہ کا کلام حکمت سے بھرپور اتنا بھی اثر نہیں رکھتا کہ مریض اٹھ کے بیٹھ جائے۔ اور پھر فرمایا اسے اخلاق نہیں آتے، اس میں اخلاق نہیں ہے۔ تو وہ لسینہ کو بھی کسی نے جا کے تعلیم کی قصہ بتا دیا، اب شرمندہ تو ہو گیا۔ تو اس نے اپنی ساری کتابیں جو لکھی ہوئی تھیں ایک ایک جلد بھیج دی، ایک ایک نسخہ بھیج دیا، کہا حضرت کو بتانا اپنے پیر کو کہ میں نے اخلاقیات میں اتنا کچھ لکھا ہے، انسانی اخلاقیات میں اتنا کچھ۔ تو انہوں نے فرمایا یہ کتابیں واپس لے جاؤ اور اسے کہنا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ اسے علم نہیں ہے اخلاقیات کا، میں نے کہا تھا اس میں اخلاقیات نہیں ہے۔ علم اور چیز ہے اور کسی چیز کا ہونا اور چیز، یہ ہے بات۔ تو صوفیہ یہ لوگ اللہ کے دین کے اثرات کو سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا چیز ہے۔ تو انہوں نے کہا اسی لیے اگلا جملہ شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں بے انوارہم، ان انوار سے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں ہوتے ہیں،
انبیاء علیہ السلام کے کلام میں نور ہوتا ہے اور یہ لوگ اس نور کے ذریعے سے راہ طے کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نور ایمان ہے، تو یہ ایمان قیامت میں نور کی شکل میں آگے آگے چلے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اور ان کا نور ہوگا اور مومنوں کو وہ راہ دکھائے گا جنت کی، اور لوگ اس کے پیچھے چلیں گے، اس روشنی کے پیچھے چلیں گے تو وہ ان کے دائیں طرف ہوگا اور سامنے ہوگا۔ اور جو لوگ منافق رہے زندگی میں وہ انہیں کہیں گے کہ تم رکو اور ہم اس نور میں سے کچھ لینا چاہتے ہیں، تو انہیں کہا جائے گا کہ ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، لوٹ جاؤ دنیا کی زندگی میں، یہ نور وہاں تقسیم ہوتا تھا وہاں سے لے کے آؤ۔ اللہ نے فرمایا پھر اس کے بعد دروازہ بند کر دیا جائے گا اور ظاہر میں عذاب ہوگا اور اندر اس کے خدا کی رحمت ہوگی، یعنی جہنم ہوگا ادھر کو اور اندر خدا کی رحمت دوسری طرف ہوگی۔ تو منافقین کو روک دیا جائے گا۔ تو انبیاء علیہ السلام وہ جو کچھ کہتے ہیں اور ان کے متبعین جس علم کو سمیٹتے ہیں انوار کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سو اس سے بڑھ کر بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ کسی انسان کو وہ نور مل جائے جو انبیاء علیہ السلام کے کلام میں ہوتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے متعلق ایسے آتا ہے، وہ واز کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں ایسا نور ہے جیسے انبیاء علیہ السلام کا کلام ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، یعنی بات ان کی اثر کرتی ہے۔ پھر فرمایا حضرت نے کہ دیکھو یہ علوم جو سمیٹتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے، تو کوئی ایک شخص اس علم کو لے لیتا ہے 1000 عبادت گزاروں پر بھاری ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے عبادت کرتا ہے محض بغیر علم کے، اور ایک آدمی ہے جس کے پاس علم ہے اور عبادت نہیں ہے، تو 3 قسمیں بن جاتی ہیں۔ اللہ کے ہاں سب سے اچھے بندے وہ ہیں جو دین کو گہرائی کے ساتھ سمجھتے ہیں، فقیہ کہتے ہیں جسے، مجتہد کہتے ہیں، یہ سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس علم ہوتا ہے اور شیطان دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس علم پر وہ عمل کرنے والے بھی بنے۔ جب علم اور عمل دونوں جمع ہو گئے تو یہ ہیں جنہیں قرآن نے کہا کہ والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جن کا علم میں پایا بلند ہوتا ہے۔ یا پھر تیسرا درجہ ان لوگوں کا آ جاتا ہے جو لوگ ظاہری علوم پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، مگر اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اس کے ذریعے وہ ایک دن ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جو چیز خلاف شریعت ہوتی ہے ان کی طبیعت کو کھٹکنے لگتی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ پھر بھی فتوے کے محتاج رہتے ہیں۔ کسی اور فیلڈ میں ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کچھ اور کام کر رہا ہے، لیکن اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اتنی غالب ہو جاتی ہے اس پہ کہ پھر وہ طبعی طور پر شریعت کے خلاف چلنے کو ناگواری محسوس ہوتی ہے اور فتوے پوچھتا رہتا ہے۔ اور یہ وہ چیز تھی جس کے پیش نظر ہمارے بہت سے حضرات نے خلافت اور اجازت ان لوگوں کو دے دی جو بظاہر پڑھے لکھے نہیں تھے، علماء میں سے نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ فقہ کی کوئی بات، فتوے کی کوئی بات پوچھنی ہو تو میاں مفتیوں سے پوچھتے رہنا، فقہ میں دخل خود نہ دینا، اور باقی اللہ اللہ کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، یہ تم میں قابلیت آ گئی، صلاحیت آ گئی، ٹھیک ہو گیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں ارشاد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک آدمی 1000 عبادت گزاروں پر افضل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ عبادت گزار سمجھ نہیں سکتا کہ شیطان کس جگہ آ کر اسے پھنسا لے گا، انوار میں پھنس جاتا ہے، بظاہر نور ہے اس میں پھنس جاتا ہے، وہ چند دن اچھے خواب دیکھ لیتا ہے اس میں پھنس جاتا ہے، اور جب پڑھا لکھا ہوتا ہے تو وہ ان ساری گھاٹیوں کو عبور کر جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ گزر جانے والی ہیں،
اور ان کے ذریعے شریعت ثابت نہیں ہوتی. شریعت ثابت ہوتی ہے ان چیزوں سے جو چیزیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں. یہ مقام ہے جہاں پہنچ کے بڑے بڑے لوگ اللہ کے قرب سے محروم ہو جاتے ہیں. ایک بزرگ ہیں، انہوں نے کتاب لکھی اور ہیں وہ بھیرا کے، اور بھیرا میں بگوی خاندان جو ہے اس کے بزرگ، اور یہ بگوی خاندان کی علمی طور پر بڑی خدمات. کسی زمانے میں بھیرا مرکز رہا ہے. بگوی خاندان جو تھا پورے پنجاب اور سرحد سے لوگ یہاں پڑھنے آیا کرتے تھے. انہوں نے حوالہ دیا ہے اس سے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت کا، لیکن وہ عبارت ملی نہیں ابھی تک. تو قصہ انہوں نے یہ نقل کیا کہ یہ ہے فرق کہ دیکھو کہاں آ کے کس طرح فقیہ انسان اور سمجھدار انسان، دین کا پڑھا لکھا انسان عبادت گزار پر بھاری رہتا ہے. قصہ یہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا اور وہ سطر کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتا تھا، بیٹھا رہتا تھا. تو شہر کے جو محتسب تھے، حکومت سے مقرر کیے، بڑے صالح نیک آدمی تھے. تو انہوں نے دیکھا لوگ ایک جگہ جھمگٹا لگا ہوا ہے، تو آگے بڑھ کے دیکھا تو وہ آدمی بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے اسے کہا کہ اپنے سطر کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھو. ٹھیک ہے کہ چلے گئے. اگلے دن پھر یہی چیز ہو رہی تھی. تو پھر آئے اور انہوں نے کہا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو مجھے پھر پولیس کو بلانا پڑے گا، قاضی کے پاس جانا پڑے گا. اور شہر میں میری ڈیوٹی اسی لیے حکومت نے لگائی ہے کہ جو خلاف شرع چیزیں ان کو روکوں. تو وہ آدمی پھنسا اور کہنے لگا تم میری جان نہیں چھوڑو گے جب تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تنبیہ نہیں کریں گے، جب تک تمہیں وہاں سے ڈانٹ نہیں پڑے گی. تو وہ محتسب جو تھے وہ رات کو سوئے تو انہوں نے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان صاحب نے خواب میں شکایت کی کہ اللہ کے رسول یہ مجھے تنگ کرتا ہے، یہ شہر کا محتسب ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ کہو، یہ ہمارا آدمی. ختم ہو گئی بات. اگلے دن پھر وہ آئے اور نے کہا میں پولیس کو بلاؤں گا، تم ٹھیک ہو گے. تو ہنسے اور کہنے لگے تیری جرت اتنی ہو گئی ہے کہ رات تجھے ڈانٹ پڑی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود تو باز نہیں آتا. تو انہوں نے کہا ایک خواب میں اس پہ عمل کر لوں اور سینکڑوں ہزاروں صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم جو فتویٰ دیتے ہیں کہ سطر ڈھانپنا ضروری ہے ان کو چھوڑ دوں. ان کا بس خواب ہے، دیکھا تھا، لیکن میں ان روایات کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے ذریعے مجھ سے پوچھتی ہے. تو ٹھیک ہو جاؤ ورنہ میں پولیس کو بلاتا ہوں. یہ ہے وہ جگہ جہاں پہنچ کر اگر کسی انسان کے ہوش و حواس برقرار ہو، ایک تو ہے نا ہوش سے ہی گزر جائے، مجذوب ہو جائے. اور مجذوب ہوتا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات پڑتی ہیں اور کوئی تجلی اتنی زبردست پڑتی ہے کہ یہ آدمی اپنے آپ کو عقل کے دائرے میں رکھ نہیں سکتا. حقیقت اس کی اتنی ہے. اب یہ کون ہوتا ہے اس میں اور پاگل میں کیا فرق ہے کیا نہیں ہے، یہ بڑی پیچیدہ بحث ہے. اس میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے ان لوگوں کو چھیڑنا بھی نہیں چاہیے. لیکن جس انسان میں ہوش و حواس برقرار رہے پھر وہ شریعت کے خلاف چلے، تو یہاں پہنچ کے اگر کوئی اور آدمی ہوتا اور آپ میں سے ڈانٹ پڑی ہوتی تو وہ تو کہتا ہے جی بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، پہنچے ہوئے ہیں. انہوں نے اگلے دن کہا کہ یہ تو تمہارا ایک خواب ہے نا، بس ٹھیک ہے، لیکن میں ان روایات کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت کے احکامات ہم تک پہنچے ہیں. اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی جو ہوتے ہیں پھر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ علوم نبوت کے جو وارث ہوتے ہیں ایک ایک آدمی کو ہزار ہزار عابدوں پر فضیلت بخش. عرب اصل میں محاورہ یہ عربوں کا، عرب انسانوں کو تولتے تھے. وہ کہتے تھے یہ آدمی ہے اور اس کے مقابلے میں تم اپنے قبیلے کے 10 آدمی بھی پیش کرو تو یہ اس سے بھاری ہے. اب بھی آپ سوچیں، کبھی کبھی ایک آدمی اتنا قابل ہوتا ہے
کہ اس کے پیٹ کے 10 آدمی لے آئیں تو آدمی کہتا ہے ان 10 سے ایک بھاری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی یہ کہا، نہج البلاغہ میں آتا ہے، انہوں نے کہا معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق، معاویہ میرے ساتھ اگر مقابلہ کریں فوج کی تبدیلی کا تو میں ان کا ایک آدمی لے لوں اور تم جو میرے دوست ہو نا 10 انہیں دے دوں، تم کتنے نکمے لوگ مجھے مل گئے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے تقابل کیا ہے آدمیوں کا۔ اس طرح عرب تقابل کرتے تھے کہ ایک آدمی 1000 کے برابر، ایک آدمی 100 کے برابر ہو گیا۔ اونٹوں میں بھی تقابل ہوتا تھا۔ آج کل کی آسان مثال ہارس پاور لے لیں، یہ اتنے ہارس پاور کا انجن ہے، مطلب یہ کہ جتنے گھوڑے اتنی طاقت کو کھینچ سکتے تھے یا استعمال کر سکتے تھے، اتنے گھوڑوں میں اتنی طاقت تھی، اتنی طاقت کا یہ انجن بن گیا ہے۔ یہ آسان مثال، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تولا گیا۔ دارمی کی روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نبوت سے پہلے ایک جگہ جا رہا تھا میدان میں، تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک ترازو لا کے نصب کر دیا گیا، تو ایک فرشتے نے مجھے پکڑا اور بٹھا دیا اور اس نے کہا اس آدمی کا وزن کرو، تو فرمایا پھر ایک آدمی کو میرے برابر میں رکھ کے تولا گیا تو میرا پلڑا بھاری رہا، زمین پہ رہا، پھر 10 آدمی، پھر 100۔ تو اس نے کہا اس آدمی کا اتنا وزن ہے، اس نے کہا اتنا وزن ہے اس کا کہ پوری دنیا کے لوگ لا کر تم اس پلڑے میں رکھ دو نا تو بھی ان سے وزنی ہے۔ تو پھر وہ چلے گئے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 1000 عبادت گزار ان پر ایک آدمی کو فضیلت حاصل ہو جاتی ہے جب وہ دین کو صحیح معنی میں سمجھنے والا ہو، فقیہ ہو اور دین کو صحیح طرح سمجھتا ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ کوفہ میں تھے، اور عبادت میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر بڑھ کے نہیں تھے تو کم بھی نہیں تھے، لیکن جو اللہ نے قبولیت عامہ نصیب فرمائی ہے وہ دین کی گہری سمجھ اللہ نے انہیں دے دی تھی۔ اسی لیے دوسری جگہ ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ میں یورد اللہ بہ خیرن، اللہ جس انسان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے اسے اپنے دین کی گہری سمجھ عنایت فرما دیتا ہے کہ وہ دین کے تقاضوں کو سمجھتا ہے۔ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ خود بھی ان لوگوں میں سے تھے کہ جو اس دور میں دین کے کیا تقاضے تھے انہیں سمجھتے تھے۔ تو ایک آدمی 1000 عابدوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَسُمُّوا فِي الْمَلَكُوتِ عُظَمَاءَ، اور جو عالم ملکوت ہے، یہ دنیا ایک الگ ہے، یعنی فرشتوں کی دنیا، ملکوت ملک فرشتے کو کہتے ہیں، عالم ناسوت، لاہوت، ملکوت، یہ سب فلاسفہ صوفیہ کی اصطلاحات ہیں۔ ان میں سے ایک چیز حضرت نے فرمائی کہ ملکوت فرشتوں کی دنیا میں یہ لوگ جو ہوتے ہیں بڑے لوگ کہلاتے ہیں۔ ایسی روایات حدیث میں بھی آئی ہیں۔ ابن عبد البر نے ایک کتاب لکھی ہے، یہ بہت بڑے مالکی فقیہ تھے، اندلس کے تھے، اور موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا ہے اور 50 جلدوں سے بھی زیادہ لکھی۔ اسی طرح انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اور وہ علماء کے متعلق ہے، ان کے مناقب پہ، علم کے مناقب پہ، اس میں وہ ایسی احادیث، ایسی روایات لائے ہیں کہ فرشتے بھی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل علم کا جب ذکر کرتے ہیں تو فرشتوں کے ہاں وہ عظیم انسان شمار ہوتے ہیں۔ عبرانی میں بھی آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کے جو درجات بیان کیے ہیں مختلف احادیث کو دیکھیں تو ان میں سے ایک روایت عبرانی میں بھی آئی ہے جس میں یہ آیا ہے کہ ایک ایک عالم دین اس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا کہ وہ 300 ان لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے جن پہ جہنم واجب ہو چکی تھی۔ یہ بڑے شرف اور فخر کی بات ہے، لیکن بات وہ ہے کہ اللہ کے یہاں کون علماء میں شمار ہے اور کون نہیں، کیونکہ قرآن نے دوسری طرف بھی بتا دیا ہے کہ گدھے کی طرح ہو جاتے ہیں کہ جیسے اس نے بوجھ اٹھا رکھا ہے۔ تو دونوں ہی چیزیں ہیں، جب تک موت نہ آئے ایمان پہ اور اللہ کے یہاں معاملہ نہ پیش ہو جائے اور وہاں سے کوئی حکم نہ ہو جائے
کیا کوئی کہہ سکتا ہے؟ وسارو، اور پھر وہ لوگ جو فرشتوں کے ہاں بڑے لوگ کہلائے، وہ حضرت فرماتے ہیں اس قدر بلند درجے پر پہنچے کہ خلق اللہ کی ساری مخلوق حتی الحیتان فی جوف الماء، یہاں تک کہ جو مچھلیاں ہیں وہ پانی میں بھی ان لوگوں کے لیے دعا مانگتی ہیں۔ مچھلیاں جو ہیں پانی میں بھی ان لوگوں کے لیے دعا مانگتی ہیں، ان علماء کے لیے۔ یہ اشارہ ہے اس حدیث کی طرف جو ابن ماجہ میں آئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے وہ بندے جو اللہ کا کام کرتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے مچھلیاں پانی میں اور چیونٹیاں اپنے دلوں میں ان کے لیے دعا مانگتی ہیں۔ اور قرآن کریم میں سورہ مومن کے آغاز میں بھی آیا ہے کہ فرشتے بھی دعا مانگتے ہیں، اور فرشتے بھی کون سے؟ اللہ نے کہا جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے، اور جو ان کے قرب و جوار میں اور فرشتے ہیں، اللہ کے انتہائی مقرب فرشتے وہ بھی، اور کہتے ہیں کہ اے اللہ معاف کر دے ان لوگوں کو واتبعوا سبیلک، جو تیری راہ پر چلتے ہیں، تو اس پر ایمان لائے، تیرا کام کیا، تیری راہ پر چلتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو معاف فرما دے۔ تو سب سے زیادہ چونکہ علماء اگر علم صحیح ہو تو اس راہ پر چلنے والے ہیں، اس لیے حضرت نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ اتنے بڑے لوگ ہو جاتے ہیں، اتنا بلند مرتبہ ہو جاتا ہے کہ ساری خلق خدا حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں بھی ان کے لیے دعا ہو رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں جو بات کہی ہے وہ اس سے بڑی منطبق آتی ہے۔ آپ نے فرمایا من سن سنۃ حسنۃ، جس آدمی نے کوئی اچھا کام شروع کیا، یعنی وہ دین کے قواعد ضوابط اصول کے خلاف نہیں تھا، اور اس سے اچھا کام شروع کیا، اللہ اسے اجر دے گا، اور جو لوگ اس کے طریقے کے مطابق کام کریں گے اللہ انہیں بھی اجر دے گا، اور اجر کام کرنے والوں کا اجر بھی اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا، اور اللہ اس کے اجر میں کمی نہیں کرے گا۔ ایک آدمی نے کسی کو بتا دیا کہ نماز کا یہ مسئلہ ہے، اس نے عمل کیا، اس سے بھی ثواب پہنچا، اور جس نے سکھایا تھا اس کو بھی اللہ نے ثواب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہے کہ اس عمل کرنے والے کے ثواب کے کاٹ کے کچھ دے دیا، بلکہ اس کو بھی خدا نے ویسے ہی ثواب دیا۔ اور اسی طرح شر کے بارے میں بھی ہے کہ جس انسان نے برا کام کیا وہ برائی اس کے کھاتے میں بھی، اور جو کچھ لوگ اس برائی کو دیکھ کریں گے وہ بھی اس کے کھاتے میں۔ اسی لیے ابن ماجہ ہی کی ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ، بڑا ہی مبارک ہے وہ آدمی جو خیر کا دروازہ کھولنے والا ہو اور جو شر کا دروازہ بند کرنے والا ہو۔ اور ایک جگہ آیا ہے کہ آپ نے فرمایا لوگوں خیر کے دروازے کھولنے والے بن جاؤ اور شر کے دروازے بند کرنے والے بن جاؤ۔ یہ اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف اور انبیاء علیہ السلام کی ضرورت کے بعد اب بات پھر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فصلی اللہم وسلم علیہ، اے اللہ سلامتی نازل فرما، اور اے پروردگار خاص رحمتیں نازل فرما ان انبیاء علیہ السلام پر، اور وعلی ورثتہ، جو لوگ ان کے وارث ہیں ان پر، ما دامت الارض والسماء، جب تک کہ زمین اور آسمان قائم ہیں۔ اب اللہ کی حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے دوسری جگہ کہ جو شخص بھی کوئی بڑا کام شروع کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے اللہ کی حمد و ثنا نہیں کی، اللہ کا ذکر نہیں کیا اور مجھ پہ سلام نہیں پڑھا، مجھ پہ درود نہیں پڑھا، تو اس کا کام بے برکت رہے گا۔ لفظ آیا ہے کہ جیسے ہاتھ کٹا ہوا ہوتا ہے کہ جب ہاتھ کٹ جائے تو انسانی جسم ناقص ہو جاتا ہے، اس طرح اس کے کام ادھورے رہیں گے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا، اور اس کے لیے صیغہ انہوں نے استعمال کیا ہے جمع کا، تو جمع کا صیغہ علیہم ہے، ان سب پر خدا کی سلامتی ہو، یعنی انبیاء علیہ السلام پر۔
وعلی ورثتہم، اور ان کے انبیاء علیہ السلام کے جو وارث ہیں ان پر بھی خدا کی سلامتی نازل ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ضمنی طور پر انبیاء علیہ السلام کے ورثاء کے لیے سلام کا لفظ استعمال کیا، اور یہ چاہیے۔ پہلے زمانے میں ایسے نہیں تھا، پہلے ایسے ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ بھی مل جائے گا رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، یہ پہلے بھی بات ہو چکی، اور خیر جب ہو چکی تو بس وہ سن لینی چاہیے۔ خلاصہ اس ساری بات کا یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر ہی سلام بھیجنا چاہیے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا لفظ لکھنا چاہیے، اور اولیاء اللہ کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کا لفظ لکھنا چاہیے، کیونکہ اب امت میں یہ چیزیں رائج ہو چکی ہیں، ایسے نہ ہو کہ لوگوں کو اس سے کوئی شبہ پیش آئے۔ تو یہ جو انہوں نے کہا کہ ان پر بھی خدا کی سلامتی ہو اور ان کے وارثوں پر بھی، تو ضمنی طور پر، حقیقی طور پر تو انبیاء علیہ السلام پہ اور ان کی تبع میں ان پہ بھی ہو جائے۔ بہت سے کام ضمنی ہوا کرتے ہیں اور بہت سے کام اصل ہوا کرتے ہیں، اور جو آدمی ضمنی کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے، مقاصد کے کاموں سے ہٹ جاتا ہے، وہ کامیابی نہیں ملتی۔ مثلا بچے کو بھیجو مارکیٹ میں کہ یہ روٹیاں لے آؤ، اور وہ تو اصل کام ہے، اب یہ جاتے جاتے کھیلنے میں لگ جائے، تو کھیلنا تو ضمنی کام ہے، جو اصل کام تھا وہ کیوں نہیں کیا؟ ضمنی کام میں پڑ گیا نا۔ تو یہ ضمنی کام میں جو لوگ لگ جاتے ہیں پھر وہ اصل کام کو بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر یہ فرمایا ضمناً کہ ان پر بھی کب تک خدا کی سلامتی نازل ہو، ما دامت الارض والسماء، جب تک کہ آسمان، زمین اور آسمان ہے۔ یہ بھی محاورہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرامی نامہ لکھا ہے، طبقات ابن سعد میں آیا ہے کہ ان لوگوں کو فلاں فلاں شرائط کے ساتھ فرمایا میں امان دیتا ہوں، اور یہ اس وقت تک کے لیے جب تک کہ پانی ساحل کو گیلا کرتا رہے۔ عربوں میں یہ محاورے تھے، محاورہ بولتے تھے کہ جب تک آسمان ستاروں سے مزین رہے، آسمان کی رونق ستارے رہے، تب تک کے لیے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، لمبی مدت کے لیے۔ قرآن نے بھی استعمال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ رہیں گے جہنم میں اور جنت میں جب تک کہ آسمان و زمین رہے، ایسی چیز آئی ہے نا۔ تو اس میں بھی یہی ہے کہ گویا کنایا ہے، اشارہ ہے لمبی مدت کے لیے، کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وَخَصَّ مِن بَيْنِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کے جتنے ورثاء تھے ان میں سے اللہ نے خاص طور پر، یعنی یہ جو دعا ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں کہ ان میں سے خاص کر کے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ خاص طور پر خدایا تیری رحمت نازلوں، المؤید، جن کی تعریف کی گئی تھی، مؤید یعنی جن کی مدد کی گئی تھی، مؤید بالآیات الواضحہ، واضح طور پر صاف اور کھلے ہوئے معجزات دے کے جن کی تعریف کی گئی تھی، اور واضحہ کے ساتھ غرا کا لفظ استعمال کر لیا۔ غرا کا مطلب ہے روشن معجزات، کبھی معجزات، صاف کھلے ہوئے معجزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے کہ یہ معجزات ہیں، اور معجزہ جو ہے وہ نبوت کی دلیل ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام جب خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں تو خدا انہیں معجزہ دیتا ہے، کیونکہ اگر معجزہ اللہ تعالیٰ نے نہ دے تو پھر تو معاذ اللہ کوئی بھی جھوٹا آدمی اس کے نبوت کا دعویٰ کرتے، تو خدا ایسا معجزہ دیتا ہے کہ وہ معجزہ بنیادی چیزوں میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ مثلا پتھر بولنے لگے، یہ چیز ہے۔ درخت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو وہ چل کیا ہے، صحیح روایات میں آتا ہے۔ تو اب یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ واقعی انہیں ہم نے ہی بھیجا، اور یہ ہماری طرف سے،
شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن اور واضح معجزات کے ساتھ، بالکل روشن معجزات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دنیا میں بھیجا بِأَفْضَلِ الصَّلَوَاتِ وَأَكْرَمِ التَّحِيَّاتِ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ خدا کی طرف سے بہترین درود نازل ہو۔ یہ درود جو ہے لفظ یہ فارسی کا ہے، عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، اردو میں دعا کہتے ہیں۔ درود شریف کا کیا مطلب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ایمان والو تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرو۔ ہم کہتے ہیں اللہم صلی، اللہ تو دعا کر دے، تو نازل کر دے۔ تو اشکال یہ پیش آتا ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا اور ہم اللہ سے پھر درخواست کر رہے ہیں، تو یہ بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں کہا کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کہو، درود سلام، تو بندے نے گویا کہ یہ عرض کیا کہ اللہ وہ اتنی بڑی ہستی ہے کہ ہم اس کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں؟ اے پروردگار ان کے شایان نشان جو رحمت نازل کرنی ہے وہ تو ہی مہربانی کر، کہ تیری مہربانی اور تیری عنایات ان پہ ہوں۔ تو بندہ اللہ سے پھر ان کے لیے مانگتا ہے، یہ ہے درود۔ شبلی نعمانی نے بڑی اچھی بات لکھی ہے وہ شاعری میں، اور نثر اس کی تشریح اس کی یہ ہے کہ انہوں نے کہا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لکھنے کا ارادہ کیا، بڑا کام کیا، یعنی کتابیں جمع کی، یہ کیا وہ کیا، سب کچھ لوازمات اس کے جمع کیے، تو غیب سے مجھے آواز آئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدا آئی کہ جس ہستی کی سیرت تم لکھنے جا رہے ہو نا، دنیا میں کوئی اس کی سیرت نہیں لکھ سکتا، وہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ اس کی سیرت اگر لکھتے تو ہم ہی لکھتے، اور کون لکھ سکتا ہے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ بہترین درود اور بہت عمدہ صلاۃ و سلام یہ تو نازل فرما، اور ایسا اس کے بعد لفظ کیا استعمال کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر وامطر، بارش نازل فرما، علی آلہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ آل میں ہر وہ آدمی داخل ہے جو متقی ہے، جو تقوی والا ہے۔ افضلیت کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ نسب پہ، آل پہ، اور نسب تو قبضے میں نہیں ہے۔ تو اس ساری بحث میں جو بات تھوڑی سی سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ افضلیت کا دار و مدار وہ ہے کسب پہ، کہ آدمی نے خود کیا کام کیا، اور جتنی بھی چیزیں آدمی کے کسب سے باہر ہیں وہ ایکسٹرا کوالیفیکیشن ہے، وہ مزید اللہ کی طرف سے مہربانی ہے۔ وگرنہ اگر آپ فطری چیزوں کو، جو قدرتی چیزیں ہیں، انہیں افضلیت کا دار و مدار بنائیں تو پھر کون افضل ہے؟ مثلا کوئی آدمی کہتا ہے کہ نسب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل وہ ہے جو نسب میں ہے، حضرت عبد المطلب کی اولاد ہے، وہ آل ہے۔ اچھا صاحب تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم کیوں نہیں ان کی آل میں پیدا ہوئے؟ اور ان میں کیا ایسی بڑائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے پیدا کر دیا اس میں؟ اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ بندے کے کسب کو دخل نہیں ہے، جن چیزوں میں وہ دار و مدار نہیں بن سکتا۔ اگر نسب کی بات ہم کر رہے ہیں، اگر بندے کے کسب کو دخل مان لیا جائے، بندے کے کسب کو ایک طرف کر دیا جائے، پھر کہتے ہیں کہ بندے کے کسب کو ایک طرف کر دیا جائے اور جو قدرتی چیزیں ہیں انہیں فضیلت کی بنیاد مان لیا جائے، تو سب سے اچھا نسب تو وہ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ عمدہ نسب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔ محمد بن عبداللہ ہیں اور یہ فاطمہ بنت محمد ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ سوچے نا آدمی کہ اگر نسب بنا ہے فضیلت کی، وہ تو اپنے اختیار میں ہے نہیں،
تو پھر سب سے افضل نسب کس کا ہوا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہو گیا. ایسا نسب جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صاحبزادی صاحبہ جیسا نسب نہیں ہے. یہ مشکل بات، لیکن ٹھنڈے دل سے سوچنی چاہیے کہ کس چیز کو بنیاد بنانا ہے افضلیت. ایک آدمی کہتا ہے کہ افضلیت کی بنیاد جو ہے وہ شجاعت ہے، بہادری ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہادر تھے. پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں تو فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ کون زیادہ بہادر تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی بڑھ کے بہادر تھے. تو لے دے کے بات ایک ہی رہ جاتی ہے کہ اپنے اعمال کو، کسب کو، کام کو دخل افضلیت میں جس نے سب سے زیادہ کام کیا یا اللہ نے اس سے سب سے زیادہ کام لیا دین کا، تو سب سے زیادہ افضل ہے. اگر یہ بحث سمجھ لی جائے تو پھر خود ہی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ سیدہ خدیجہ، فاطمہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ میں کون تھا سب سے افضل. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کا تو انتقال ہو گیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان سے دین کی ایسی خدمت نہیں ہوئی جیسے کہ باقی لوگوں سے بھی، وہ بھی انتقال فرما گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے اپنے کسب کو، محنت کو، خدا نے جو ان سے کام لیا ہے، جتنا علم امت میں ان سے پھیلا ہے، جتنے پیچیدہ مسائل کو انہوں نے حل کیا ہے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آدمی بھی بھیجتا تھا کہ جاؤ ام المومنین سے پوچھو اس معاملے میں کیا کہتی ہیں، کیا فتویٰ دیتی ہیں. تو پھر افضلیت کا دار و مدار تو کس سے آ جاتا ہے. یہاں پر فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ آدمی جو متقی ہے، مومن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں داخل ہے. وہ اصحاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لفظ بڑا اچھا لائے ہیں، شابیب رضوان. اے پروردگار تیری رضا، تیری خوشی، اس کی شابیب مسلح دار بارش برسے. اردو میں کہتے ہیں مسلح دار، انگلش میں کیٹس اینڈ ڈاگس. مسلسل بارشیں برستی رہیں. شابیب کا لفظ صحیح ترجمہ ہو نہیں سکتا، اس کا اتنا مکمل لفظ ہے. یا یہ کہیے کہ چھاجوں برسے، چھاجوں نہیں برسے تیری بارش، تیری رحمتوں کا ان پر. اور پھر کہا احسن الجزا، اللہ نے بہترین صلہ عنایت فرما صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین امت تک منتقل کیا. یہ جتنے لوگ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو برا کہتے ہیں نا یا تنقید کرتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اور بڑی اچھی بات تھی، انہوں نے کہا یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس دین کے گواہوں کو مجروح قرار دیں. ہے یہ ایک فکرہ، لیکن سوچو، مطلب یہ ہے کہ دین کے سب سے پہلے گواہ وہ ہیں، وہی انہوں نے نازل ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا ہے، دین ان سے لے کے امت کی طرف انہوں نے منتقل کیا ہے، روایات ان کی ہیں، احادیث ان کی ہیں. تو اگر ان میں سے کوئی آدمی مشکوک قرار پاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے واسطے سے جتنا دین آتا ہے سب کا سب مشکوک ہو جائے گا، تو دین اکھڑ گیا. مسلم کے مقدمے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بعد کئی چیزیں لائی گئیں اور انہوں نے کہا علی رضی اللہ عنہ کے فیصلہ نہیں کر سکتے، علی رضی اللہ عنہ کے فیصلہ نہیں، یہ فیصلہ نہیں، اور انہوں نے اٹھا کر رکھ دیے ایک طرف. اسی لیے کوفہ میں محدثین کہتے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا علم ان کے لوگوں نے برباد کر دیا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو شاگرد تھے ان پر جب شبہ ہوا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات مشکوک ہو گئی نا. ایسی ہی صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کسی کے متعلق جب یہ ثابت ہو جائے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، کہ آدمی ایسا ہے ایسا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی روایات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں وہ خود بخود مشکوک اور ناقابل اعتبار ہو جائیں گے. حتیٰ کہ محدثین نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صرف وہ روایات ہم مانیں گے
جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد روایت کرتے ہیں، اس لیے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد جھوٹ نہیں بولتے۔ تو جہاں ہم تصدیق کریں گے کہ یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا شاگرد ان سے یہ روایت بیان کرتا ہے، وہاں ہم یہ بھی کہیں گے کہ یہی آدمی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیان کرتا ہے، سچ کہتا ہے، وگرنہ کہیں اور سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا علم آئے گا تو ہم اس پر اطمینان کا اظہار نہیں کر سکتے کیونکہ علم مشکوک ہو گیا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو برا کہنا یا ان پر طعن کرنا، اس کا مطلب ہے کہ اس دین کے سب سے پہلے جو گواہ تھے وہ مجروح ہو گئے۔ اور یہ تو دنیا کا بھی اصول ہے کہ موقع کا گواہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ حکومت کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ جائے تو حکومت اس گواہ کو اٹھا کر جیل میں بند کر دیتی ہے اور کہتی ہے، حکومت بھی سچ ہے، کہتی ہے بھائی تمہاری حفاظت کے لیے رکھا ہے، فریق مخالف تمہیں مار دے گا کیونکہ تم گواہ موقع کے، تم جو کچھ کہو گے سچ کہو گے۔ تو وہ جو گواہ ہوتا ہے موقع کا وہ سب سے بڑی شہادت ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو موقع کے گواہ ہیں۔ اب ان کو بھی اگر شک کا اظہار کر دیا جائے کہ یہ معاذ اللہ کوئی کہے کہ وہ ایسے تھے اس کا مطلب دین مشبوہ ہو گیا۔ یہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام اور اس سے پہلے اللہ کے حمد و ثنا اور علماء کی تعریف کے بعد اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اصل بات کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں اما بعد، پھر اس کے بعد بات یہ ہے یعنی حمد و ثنا کے بعد فیقول العبد، یہ بندہ کہتا ہے الفقیر جو محتاج ہے الی رحمت اللہ کریم، اللہ تعالی کی رحمت کا محتاج ہے۔ فقیر کا لفظ استعمال فرمایا، یہ لفظ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے استعمال کیا ہے۔ قرآن کریم میں آیا نا کہ فلما تولا الی الظل، اور وہ پھر سارے کاموں سے فارغ ہو کے سفر لمبا اور وہ ایک کنویں پہ پہنچے، وہاں کچھ خواتین تھیں پانی نہیں پلا سکتی تھیں، جانوروں کو مرد جو تھے جگہ نہیں دیتے تھے، راستہ نہیں دیتے تھے، انہوں نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور وہ دونوں چل پڑے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اس ساری بے آسرا ہونے کی حالت میں درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور کاربینی لما انزلت الی من خیر، اللہ آج تو جو بھی خیر اور اچھائی کی چیز آپ مجھے دے دیں، فقیر میں محتاج ہوں۔ تو فقیر کا مطلب یہ ہے، یہاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے مطابق بات کی کہ اللہ تعالی جو بڑے کرم والا ہے، جو بڑے ہی احسان والا ہے، عزت والا ہے، اس پروردگار کا فقیر اور محتاج بندہ احمد۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام آ گیا احمد، اور پورا نام قطب الدین احمد ولی اللہ، اور والد نے ان کا نام رکھا تھا، پہلے ان کا نام رکھا تھا احمد، تو نام یہی تھا۔ پھر شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ نے کہا ایک دن کہ میں نے تمہاری پیدائش سے پہلے خواجہ مختار الدین کافی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا تھا، اور حضرت نے مجھ سے فرمایا تھا کہ تمہارے یہاں بیٹا ہوگا اور اس کا نام میرے نام پہ رکھنا، تو اس لیے میں اب تمہارا نام قطب الدین احمد کرتا ہوں، اور پھر ولی اللہ بھی ان کا نام رکھا۔ تو احمد المدعو بولی اللہ، جس کو ولی اللہ کہتے ہیں، بن عبد الرحیم، عبد الرحیم کا بیٹا۔ اور یہ ایک طریقہ بھی ہے، بہت سے معاشروں میں ایک چھوٹا سا نام اور رکھ لیتے ہیں بچے کا، ہمارے یہاں بھی ہے اور دلی میں بھی تھا اور عربوں میں بھی تھا، کنیت پکارتے تھے، کوئی اور نام رکھ لیتے تھے۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنے متعلق کہ احمد جس کو ولی اللہ کے نام سے پکارتے ہیں اور عبد الرحیم کا بیٹا ہے۔ شاہ عبد الرحیم صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد، اپنے زمانے میں بڑا انہوں نے کام کیا اور اللہ کا بڑا قرب انہیں حاصل تھا، نقشبندی سلسلے میں تھے اور امیر خرد رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، اور وہ خلیفہ تھے خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ شاہ عبد الرحیم صاحب میں اور مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ میں کل 2 واسطے ہیں، فارسی کے ان کے مکتوبات ہیں
اور مدت ہوئی چھپے تھے، لیکن ان مکتوبات کو پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کتنا بلند بایا انہیں دیا۔ ان مکتوبات میں ایک جگہ ایک عبارت ایسی آئی ہے جسے پڑھ کے لوگ گھبراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا لکھ دیا حضرت نے۔ اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سے مدد مانگنا چاہیے، ایسے الفاظ لکھے، تو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ دیکھو آ جائے گی کہیں نہ کہیں تفصیلی بحث، خلاصہ اس ساری بات کا یہ ہے کہ ایک ہے کوئی آدمی عقیدے کے ساتھ کے بات کرے، اور ایک ہے کہ اس کا پکارنا شوق کے ساتھ ہو، دونوں میں فرق ہے۔ کسی آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کا نام لیتا ہے، چوٹ لگ جاتی ہے، درد شدید ہے، اور عمر اس کی 70 سال ہو گئی، بوڑھا ہو گیا، پھر بھی یاد آتا ہے، کہتا ہے ماں، ہائے ابا۔ ماں باپ کو پتہ ہی نہیں بھائی، وہ تو کب کے اللہ کے رحمت میں پہنچ چکے، لیکن کیا ہے محبت اور تعلق جو ماں باپ سے ہے اس کو وہ یاد کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ انہیں پکار رہا ہے۔ اس لیے جہاں بھی یہ اصول کی بات یاد رکھو کہ جہاں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ آپ ہماری مدد کر دیجئے، یہ کر دیجئے، یہ کر دیجئے، وہ سب کا سب شوق کا کلام ہے، تو محبت کا کلام ہے، وہ کوئی عقیدے کی بحث نہیں۔ اور اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے قصیدے دیکھ لیں، ان کا کلام چھپ گیا، شاہ اللہ رحمۃ اللہ کے اپنے قصیدے دیکھ لیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح وہ کیا کیا باتیں مانگ رہے ہیں، وہ مانگنا اسی طرح کا ہے، بس شوق سے، محبت۔ اور کبھی ایک اور چیز ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہے، اس کا ہی مظہر کوئی سمجھتا ہے کسی کو، اور اس سے ظاہر میں مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں تو اللہ سے مانگنا ہے، تو بندہ اس رحمت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، خدا کی اصل رحمت کی طرف اس چیز کے ذریعے سے۔ جیسے حجر اسود کو کوئی بوسہ دیتا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے، تو ان پتھروں کو تھوڑے ہی پوچھتا ہے کہ اس کا طواف تھوڑی ہے، وہ تو اللہ کی ذات پاک ہے، اس کی تجلیات ہیں، ان کا ہے، لیکن ظاہر میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو بعض اوقات بزرگوں کے کلام میں جو ایسے الفاظ آ جاتے ہیں اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہو گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس پکار کو، اس فریاد کو یہاں سے سن لیں گے اور پھر مدد کرنے بھی آ جائیں گے، ایسی بات نہیں۔ شاہ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو عبد الرحیم کا بیٹا ہوں میں، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ فرمائے، وجعل معلہما النعیم المقیم، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کا ٹھکانہ وہ کرے جو جنت ہے، نعمت والی جگہ، انعام والی جگہ، اللہ تعالیٰ ان دونوں کا ٹھکانہ دائمی نعمتوں کو بنائے، جہاں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا انعام برستا ہے۔ شاہ اللہ رحمۃ اللہ اپنے متعلق بھی کہا، اپنے والد کے متعلق بھی کہا، اور بہت اچھا انجام اللہ نے انہیں دیا۔ وفات سے پہلے کی جو کیفیات تھیں، جن لوگوں نے لکھا ہے ان کے متعلق، وہ بہت اچھی چیزیں لکھی، اور یہ ہو جاتا ہے کئی لوگوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بس دکھا دیتا ہے کہ یہ تو اس کی ظاہری حالت ہے وفات کے وقت کی، اور اس کے بعد جو ہم اس کا اکرام کریں گے، جو مہربانیاں اور عنایات ہوں گی، وہ تمہارے تصور سے بھی بالا۔ ابن رجب حنبلی تھے رحمت اللہ علیہ، اور باب صغیر میں ان کی قبر ہے دمشق میں، تو دیکھی ہم نے بھی، وہ گزر رہے تھے، اپنے ایک شاگرد کو لے گئے اور کہا اس جگہ قبر کھود دو، تو اس نے کہا اس قبرستان میں قبریں تو بہت ہیں، لیکن کیا تم کیا کھود دو، میرے لیے کھود۔ شاگردوں نے قبر بنا دی، تو جا کے لیٹے اور باہر نکلے تو بڑے خوش تھے، کہنے کے بالکل ٹھیک قبر بنائی ہے،
کیونکہ میری اب موت آ رہی ہے، تو میں نے سوچا کہ اپنا گھر پہلے ہی اچھا کر دوں، تم لوگ پتہ نہیں کیسا بناؤ۔ ہفتہ نہیں گزرا انتقال ہو گیا اور اسی میں دفن۔ یہ اللہ کی طرف سے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ وہ ایک جگہ سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ یہ زمین کس کی ہے، تو لوگوں نے بتایا پھر خرید لی، اور فرمایا اس زمین سے دلوں کی خوشبو آتی ہے، تو پھر انتقال ہو گیا، پھر اسی جگہ دفن ہو گئے چند دن کے بعد۔ تو یہ ہوتا ہے، بہت سے اتنے واقعات ہیں، اتنی چیزیں ہیں کہ اتنے لوگ جھوٹ کیا بولیں، وہ تو حالت ہی اس وقت وہ ہوتی ہے کہ آدمی سچ کے علاوہ بلکہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتا۔ موت کا پنجہ پڑا ہوا ہوتا ہے، پھر تو اس کے اپنے قبضے اور اختیار میں کچھ نہیں ہوتا، پھر تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جو کچھ بھی معاملہ ہوتا ہے۔ تو اتنے لوگ، اتنی چیزیں، یہ جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خود بھی اور ان کے والد صاحب کا بھی جو انتقال کی کیفیات اور جو چیزیں تھیں بہت ہی اچھی تھی۔ شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو انتقال ہوا ہے تو ان کے متعلق لکھا ہے کہ وفات سے پہلے وہ ان کی زبان تو بالکل بند تھی، روح اللہ کا ذکر کرنے لگی اور روح کی آواز اللہ اللہ سے آنے لگی، اور ان کے شاگرد کہتے ہیں ہم کمرے سے باہر تھے اور دروازے سے باہر آواز آ رہی تھی، تو حیرت ہوئی کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، تو دیکھا حضرت کا آخری وقت تھا۔ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ اور میرے والد کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سب سے اچھا علم جو یقینی طور پر حاصل ہے، یعنی دین کے علوم میں سب سے زیادہ قابل اعتماد برآں اور سب علوم کا سردار، اور جتنے بھی دینی فنون ہیں ان کا پایا و اثاثہ اور ان سارے کے سارے دینی علوم کی اصل ہوگا علم الحدیث، ان کی بنیاد حدیث کا علم ہے۔ جتنا بھی تم دین دیکھتے ہو اس سارے دین کی بنیاد اصل میں علم حدیث ہے، کہ حدیث کا علم سارے کے سارے دین پر چھایا ہوا ہے خاص۔ اور پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس علم کی آگے قسمیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر کچھ تھوڑی سی بحث کی ہے، انشاءاللہ آئندہ یہ